اللہ کی عبادت کا سلیقہ دینا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو انسان بنانا چاہتا ہوں، میں قربانی کا جذبہ دینا چاہتا ہوں۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام نے جو قربانی کا جذبہ دے کر ہمارے جذبوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اس کی یاد ہی کو تو کربلا کی یاد کہتے ہیں۔ یہ عزاداری وہی تو ہے، ہر ایک کا حق ہے، اور ہم اپنا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جو لوگ مخصوص سوچ کے لوگ ہیں اور جو پہلی محرم کے مجرم ہیں، عزیزو وہ مجرم ہیں۔ تیسرا جوان بھی شہید ہو گیا، تیسرا جوان بھی شہید ہو گیا۔ 2 جنازے تو ہم نے اٹھا لیے۔ سعادت توجہ ہے انشاءاللہ۔ میرے مہمان محترم وزیر داخلہ سندھ اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں اور بہتر انداز سے کریں گے۔ اللہ ہر ایک کو فرض شناس ذمہ داری قبول کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 7 محرم ہے۔ بر صغیر پاکستان اور ہندوستان اور اردو زبان اور سندھی زبان اور پنجابی زبان اور پشتو زبان اور بلتی زبان، یعنی اس علاقے کے رہنے والوں کے ہاں دستور ہے، گجراتی زبان اور نہ جانے کن کن زبانوں کے سو بولنے والے یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ہاں دستور ہے اس خطے کے اندر کہ ہم 7 محرم کو ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ یتیم امام حسن کا یتیم ہے۔ امام حسین کے بھتیجے ہیں حضرت قاسم ابن حسن۔ بعض علاقوں میں تو حضرت قاسم کا صحرا نکلتا ہے، سیج نکلتی ہے سائیں۔ بعض علاقوں کے اندر حضرت قاسم کی وہ کھٹولا نکلتا ہے جس پہ دلہن کو بٹھا کے لایا جاتا ہے۔ آج کا دن 7 محرم کا دن، حتیٰ خود کربلا کے اندر جو مخیم ہے جہاں خیام لگتے تھے، امام حسین کے خیام لگے تھے، وہاں ایک خیمہ بنا ہوا ہے اور اسے خیمہ عروسی کہا جاتا ہے، شادی والا خیمہ۔ پوری دنیا عرب کی عورتیں وہاں مہندی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، وہاں مہندی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک ماں کی تمنا ہے کہ اس کے بچے کے ہاتھوں میں مہندی لگے ہے۔ ایک باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ہو اور حسین کی بیٹی ہو۔ آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے؟ آج 7 محرم ہے، گریے کی آوازیں بلند ہے نا۔ پورے ملک میں عزاداری ہو رہی ہے، آپ کی اس مرکزی بڑی مجلس کے اندر بھی آپ موجود ہیں۔ آ کر کھڑے ہو گئے جناب قاسم امام حسین کے سامنے، فرمانے لگے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے فرمایا قاسم واپس چلے جاؤ، تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ جناب امام حسن کی زوجہ بیوہ ہے امام حسن کا، قاسم واپس چلے جاؤ، اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد آ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، مجھے قربانی کی اجازت دیجئے۔ حضرت نے پھر واپس کر دیا۔ اب جا کر جناب قاسم خیمے کے ستون سے عمود سے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور رو رہے تھے کہ ماں قریب آ کر بیٹھی۔ ماں نے کہا بیٹا، جناب ام فروا بڑا نام ہے، بڑا جگر ہے اس بی بی کا، بڑا جگر ہے۔ فرمانے لگی قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں میں جب چچا کے پاس جاتا ہوں تو چچا مجھے واپس کر دیتے ہیں۔ کہنے لگی اے قاسم تمہارے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، جب تمہارے بابا حسن کی رحلت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ تعویذ باندھ کے کہا تھا کہ جب میرے بچے پر مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اجرکم علی اللہ۔ تکلف کر کے نہیں روئیں عزادارو، آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کے بازو سے تعویذ کو کھولا گیا۔ تعویذ در حقیقت امام حسن کی تحریر تھی جس پہ لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم، اگر کربلا میں میرے بھائی کو دشمن گھیر لے، اگر حسین کے گرد لشکر جمع ہو جائے اور لوگ مارنا چاہتے ہو تو دیکھو میری جانب سے اپنی قربانی پیش کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ خط کو لے کر آ گئے اپنے چچا کے سامنے،
کہا چچا جان، اے چچا حسین میرے بابا کا خط مل گیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا اور فرمان لگے قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ تو کہا باپ چچا وہ پیچھے میری ماں کھڑی ہے جو مجھے بار بار بھیجتی ہے اور کہتی ہے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ غیر خاندان کی عورت تھی، کہ باہر کی عورت تھی، بچے کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو آگے بلایا گیا، آواز دے کر کہا عباس آؤ، قاسم کو سجانا ہے، قاسم کو سجانا ہے۔ جناب قاسم کے سر پر امامہ باندھا، امام حسین نے امامہ باندھا۔ جناب قاسم اتنے حسین تھے کہ جب جناب قاسم کا سر نوکے نیزہ پر اٹھایا گیا تو نیزے پر اٹھانے والے ظالم نے کہا کفل قتل قمر، چاند کے ٹکڑے کی طرح لگتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت۔ ہمیں غم دنیا سے نجات عطا ہو، ہمیں غم آخرت لاحق ہو، ہمیں غم قبر لاحق ہو۔ حضرت ایک مرتبہ جناب قاسم کو سجانا شروع کیا، سر پر امامہ باندھا۔ امام حسین نے ایک نقاب لگا دی۔ جناب عباس نے پوچھا حضرت گریہ کریں گے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ جناب عباس نے پوچھا اے مولا حسین قاسم کی آپ نے نقاب کیوں لگا دی؟ امام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ اسے بچہ سمجھ کر حملہ کر دے۔ قاسم کی عمر ابھی 11 برس کی ہے، دشمن اسے بچہ نہ سمجھے، جنگ کرنا دیکھیں گے تو علی کا پوتا سمجھیں گے، چہرہ دیکھیں گے تو بچے سمجھیں گے۔ امام نے چہرے پر نقاب لگا دی۔ جب گھوڑے پر بٹھایا تو پیر چھوٹے تھے قاسم کے، کیونکہ دمسری تھی اور رکابیں بڑی تھی۔ جناب عباس نے گھوڑے کی رکابوں کو کاٹا، چھوٹا کیا اسے تاکہ جناب قاسم کے پیر رکابوں میں آ سکے۔ اور جب گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہونے لگے تو آواز دی جناب عباس نے قاسم اکیلا مت سمجھنا اپنے آپ کو، تمہارا چچا عباس تمہاری پشت پر موجود ہے، تمہارا مولا حسین تمہاری پشت پر موجود ہے۔ جناب قاسم آگے بڑھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب قاسم آگے بڑھے اور ایک مرتبہ 80 دشمنوں کو فنار کیا جناب قاسم نے، 80 دشمنوں کو۔ تو ایک آدمی نے کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ حسن ابن علی کا بیٹا ہے، یہ حسن کا یتیم ہے کہ اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے دھوکہ دے کر مارا جائے۔ آواز قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ جناب قاسم نے جھک کر دیکھا، ایک گرز آ کر لگا۔ آواز دی چچا مدد کیجئے گا۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے، بڑے ظالم دشمن سمجھا کہ حسین حملہ کرنے آ رہے، دشمن یہ سمجھا کہ حسین حملہ کرنے آ رہے۔ وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے۔ قاسم پامال، حسین لاشے پر پہنچے، کیا دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، کیا دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھے اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گرا ہے، تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر سکے۔ آپ نے گریہ کر لیا، میں نے بڑی زحمت دی، لیکن جس منزل مصائب کے لیے اتنی زحمت دی اسے سن کر ضرور چاہیے گا۔ امام حسین نے لاشیں اٹھایا، گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیا۔ جناب زینب سے کہا بہن زینب بھابھی ام فروا کو بلا کر لے آؤ، میں ان کے بچے کی لاشا لے کر آ گیا، میں بھابھی ام فروا کے بچے کا لاشا لے کر آ گیا۔ جب بی بی گئی نا جناب زینب خیمے میں تو کیا دیکھا جناب ام فروا خیمے میں نہیں تھی، بی بی خیمے میں نہیں تھی۔ پوچھا کہاں چلی گئی؟ کہا جب خبر ملی نا کہ قاسم مارا گیا تو بی بی پیچھے چلی گئی پشت خیمہ کے اوپر۔ اب جا کے جب پشت خیمہ پر دیکھا پیشانی سجدے میں تھی۔ جناب ام فروا کہہ رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جناب زینب نے بازو ہلایا، بس ایک منزل مصائب اور ہے۔ بی بی نے بازو ہلایا کہ حسین قاسم کا لاشا لے کر آ گئے ہیں۔ آئی میری بی بی، اپنے بچے کے لاشوں کو دیکھا، پہلے تو قاسم کا بدن بہت چھوٹا تھا، یہ میرے بچے کا بدن اتنا بڑا کیسے ہو گیا، کہ میرے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئے۔ کہنے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے، بہت روئیں گے زیادہ بڑا گیا ہوگا، میں بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے کرتا دے دیا، میری بیوی نے سنبھال لیا۔ بیوی اسیر ہوئی، کوفے گئی، شام کے زندان میں رہی، آزادی کے بعد مدینے آئی۔ جیسے ہی مدینے میں پہنچی اور قبر امام حسن کے
عالم همتن فغان و شین است، ہر پیر و جوان نالا کنا حسین حسین است. عالم همتن فغان و شین است، ہر پیر و جوان نالا کنا حسین حسین است. کرتے ہیں بکا دونوں جہاں ہائے حسینہ، ہے جن و ملک نوحہ کنا ہائے حسینہ، ہر پیر و جوان نالا کنا حسین حسین.